Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم. حضرت عمر کے بعد جو خلیفہ آئے، عباسی خلیفہ، اموی خلیفہ، فاطمی خلیفہ اور سلجوقی خلیفہ، ان کی آپس کی خانہ جنگی اور دولت کی ہوس نے مسلمانوں میں کمزوری پیدا کر دی اور پھر سے یہودی اور عیسائیوں کا غلبہ ہو گیا. پھر سے انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور پھر 100 سال تک اس پر ان کا راج رہا اور بیت المقدس میں جتنے مسلمان اور عیسائی موجود تھے ان کا قتل عام کیا گیا. مسلمانوں کے خون کو فلسطین کی گلیوں میں اس طرح بہایا گیا کہ لوگ چلتے تو ان کے جوتے خون سے سرخ ہو جاتے. حضرت عمر کے 200 سال امن کے بعد پھر 100 سال تک مسلمانوں کا خون بہایا گیا. پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا جرنیل، جس نے اپنی پوری زندگی بیت المقدس کی آزادی میں وقف کر دی تھی، انہوں نے اس کے خلاف اعلان جہاد کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کے نقشے کے مطابق بیت المقدس 2 سال میں فتح کرنا تھا، مگر اندرونی سازشوں اور اپنوں کی غداریوں، جو وقت کے خلیفہ اور بادشاہ بنے ہوئے تھے، ان سے لڑتے لڑتے 18 سال کا وقت گزر گیا. اور آخر وہ وقت بھی آ گیا جب 12,000 کی فوج لے کر 4 لاکھ صلیبیوں سے تنہا لڑ رہا تھا. اور یوں 26 رجب 583 ہجری کو بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فاتحانہ انداز میں مسجد الاقصیٰ میں داخل ہوئے. مسجد میں رکھے ہوئے بتوں اور مسجد الصخرہ پر نصب صلیب کو توڑ ڈالا اور مسجد کی اصل شکل کو بحال کر دیا. پھر وہ شاندار منبر جسے نور الدین زنگی نے مسجد الاقصیٰ کے لیے بنوایا تھا، مسجد الاقصیٰ میں لایا گیا اور محراب مسجد کے قریب نصب کر دیا گیا. یاد رہے کہ یہ وہی منبر تھا جسے 1969 میں یہودیوں نے جلا ڈالا. اور پھر ایوبی دور میں مسجد الاقصیٰ کی اس قدر تزئین کی گئی کہ اس کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں. مسجد الاقصیٰ اذانوں سے گونج اٹھا. یہاں بڑے بڑے علماء، امام محمد بن ادریس الشافعی، جو فلسطین کے شہر غزہ میں پیدا ہوئے، 4 معروف فقی مذاہب میں سے شافعی مذہب کی نسبت انہی کی طرف سے ہوتی ہے. امام علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی نامور حنبلی عالم ہیں. امام غزالی جیسے بڑے بڑے علماء اس ہی سرزمین پر آئے. 800 سال گزر گئے اور پھر یہودیوں کے اندر ایک فکر پیدا ہوئی کہ ہمارا کوئی ملک ہونا چاہیے. ہٹلر نے مارا تو امریکہ چلے گئے، امریکیوں نے نکالا تو برطانیہ چلے گئے، برطانیہ سے نکلے تو فرانس چلے گئے. جگہ جگہ تھوڑے تھوڑے آباد ہو گئے. صدیوں کی جہاں گردی کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کام کیا. اس کا آغاز 1880 عیسوی میں کئی یہودی خاندانوں کی فلسطین کی طرف ہجرت سے ہوا. پھر 1897 ہجری میں صہیونی تحریک معروف وجود میں آئی، جس کا بنیادی نصب العین فلسطین پہ قبضہ کرنا تھا اور ہیکل سلیمانی کو نئے سرے سے تعمیر کرنا. بڑے بڑے یہودی مالداروں نے اس تحریک کی پشت پناہی کی اور فلسطین کی زمین خریدنے اور یہودی بستیاں تعمیر کرنے کی غرض سے ان کی امداد کی. اس کے بعد 1901 میں ہرٹل نے ترکی خلیفہ سلطان عبدالحمید کو لالچ دینا چاہا کہ اگر وہ سرزمین فلسطین پر یہودی مملکت کے قیام کی اجازت دے دیں تو یہودی ترکی کے تمام قرضے ادا کرنے کو تیار ہیں. لیکن سلطان نے اس پیشکش کو انتہائی حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور کہا کہ اس وطن کی سرزمین جسے ہمارے آباء و اجداد نے خون دے کر حاصل کیا تھا، چند درہموں کے بدلے نہیں بیچی جا سکتی. ہم اس وطن کی بالش بھر جگہ بھی اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک اس پر ہمارا خون نہ بہہ جائے. اس پر یہودی سلطان کے خلاف سرگرم ہو گئے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب فلسطین خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا. بالآخر 1908 ہجری میں انہیں خلافت سے معزول اور ترکی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا اہتمام کیا گیا. 1914 عیسوی میں پہلی جنگ عظیم برپا ہوئی تو برطانویوں کی سازش سے ترک اور عرب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے. ترک جرمنی کے اور عرب برطانیہ کے حلیف تھے. اس دوران میں وائز مین نامی ایک یہودی نے انگریزوں کو پیشکش کی تھی کہ اگر وہ جرمنی پر فتح حاصل کرنے کے بعد فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کا قومی وطن قائم کر دیں تو اس جنگ میں یہودیوں کے سارے خزانے ان کے قدموں تلے قربان کر دیے جائیں گے. وائز مین اس یہودی تحریک کا لیڈر تھا جو فلسطین پر یہودی مملکت کے قیام کے لیے سرگرم تھی. آخر کار وہ 1917 عیسوی میں انگریزوں سے یہ وعدہ لینے میں کامیاب ہو گیا کہ فتح کی صورت میں وہ فلسطین کو ایک آزاد یہودی وطن بنا دیں گے.